درس میں مجمل پڑھے تھے اور مبین اسی دن یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے والے درس سے اختلاط بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ بار بار پوچھنا پڑے گا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ اگر اچھے سے تعریف یاد رہے گی تو اشکال نہیں ہوگا۔ تو مجمل تعریف اس کی تھی مفتقر الی بیان، جو کسی اور بیان کا محتاج ہو، اپنا معنی بتانے کے لیے مزید وضاحت چاہتا ہو۔ اور جیسے مثال تھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب کیسے قائم کریں وضاحت مطلوب ہے، تو یہ مجمل ہو گیا۔ اور مبین کیا ہے؟ ما کان واضحا، جس کو وضاحت نہ لگے، وہ خود واضح ہو یا کسی اور دوسرے ذریعے سے واضح ہو جائے، اس میں ابہام نہ ہو، تو وہ مبین ہے۔ یہاں مبین کی تینوں قسمیں بتائی گئی تھیں، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے اور قول و فعل دونوں کے ذریعے۔ اب فیما سقط السماء علی العشر، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ تو اس کو کوئی وضاحت لگ رہی ہے نہ کوئی بیان لگ رہا ہے۔ هذا واضح بنفسه فیما سقط السماء علی العشر، جو آسمان سے سیراب ہو کے غلہ تیار ہو، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں مزید کسی بیان کی حاجت نہیں ہے، کوئی سوال اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اقیم الصلاۃ میں سوال کی ضرورت تھی، وضاحت مطلوب تھی اس میں، کیسے نماز قائم ہوگی۔ لیکن فیما سقط السماء العشر میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مجمل تھا جس میں وضاحت اور کسی بیان کی ضرورت پڑی، اور یہ مبین ہے، اس میں کسی وضاحت اور کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طور طریقہ عملاً بتا دیا، اب اس میں کسی اشکال کی ضرورت، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ حج لوگ کر رہے ہیں، کئی صدیوں سے کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج واضح ہے۔ اچھا، اور ایسے ہی قول اور فعل دونوں کے ذریعے سے وضاحت ہو جاتی ہے، مبین صلو کما رأیتمونی اصلی ہے، اور زبان مبارک سے بھی طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ مجمل اور مبین ہم لوگ کل پڑھے تھے۔ جو بیان کا محتاج ہو، جو دلیل، جو نص، جو کلمہ، جو لفظ، وہ مجمل ہے، اور جو بیان کا محتاج نہ ہو، واضح ہو، وہ مبین ہے۔ اب آگے والا جو آج کا درس ہے وہ کھولیے، دیکھیے یہاں ہے ظاہر۔ ظاہر کی تعریف پہلے دیکھیں گے، پھر ظاہر پر عمل کا حکم دیکھیں گے، عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، مستحب ہے یا ضروری ہے، کیا ہے، وہ سب دیکھیں گے۔ ظاہر پر حکم اور ظاہر کی مثال جیسے ہم دیکھتے آئے ہیں، تعریف دیکھیں گے، ظاہر کا حکم دیکھیں گے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم، اور ظاہر کی مثال۔ تو تعریف پہلے ہے ما یحتمل معنیین، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے۔ ما یحتمل معنیین، جو دو معنی کا احتمال رکھتا ہو، دو معنی اس کے ہوں۔ احدہما ارجح من الاخر، اور دونوں معنوں میں سے ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ راجح ہو، وہ زیادہ راجح ہو۔ ان میں دو معنی ہیں لیکن ایک راجح ہے اور ایک مرجوح ہے۔ تو ظاہر میں وہ لفظ
یا وہ کلمہ دو معنی کا احتمال رکھتا ہے، ایک راجح ہے اور ایک مرجوح ہے. ما یحتمل معنیین، وہاں معنیین نہیں تھا مجمل اور مبین میں، یہاں معنیین ہے، دو معنوں کا احتمال ہے، لیکن ایک ان میں سے زیادہ راجح ہے. وہ لفظ جس میں دو معنی کا احتمال ہے مگر اس میں ایک معنی راجح ہے. یا ایسا کہہ سکتے ہیں جو اپنے معنی پر بغیر کسی خارجی قرینے جو اپنے معنی پر دلالت کرے بغیر کسی خارجی قرینے پر انحصار کیے ہوئے، لیکن دو معنی یا تعویل کا اس میں احتمال موجود ہو. یہ اور مشکل ہو گیا ہے، اس کو جانے دو. تو جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہو اور ایک معنی اس میں زیادہ راجح ہو، ایک معنی متبادر الی الذہن ہو اور ایک معنی تھوڑا دور کا ہو. جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ساتھ میں بیٹھے تھے، اپنے شاگردوں سے سوال کیا، تدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو مفلس کا جو عام معنی تھا، جو متبادر الی الذہن تھا، جو سیدھے سیدھے ذہن میں آ جانے والا تھا، وہ معنی صحابہ کرام نے بتا دیا. کہا من لا درہم لہ ولا متاع، فقیر اور مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور درہم و دینار نہ ہو، وہی فقیر ہے. تو آپ نے ایک دوسرا معنی مفلس کا بتایا، کہا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، کہ میری امت کا جو مفلس ہے، حقیقی مفلس، وہ ایسا آدمی ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، نماز پڑھ کے آیا ہوگا اور اتنے سلیقے سے پڑھا ہوگا کہ اللہ نے اسے قبول بھی کر لی ہوگی اور اجر بھی دے دیا ہوگا، روزہ رکھ کے آیا ہوگا، زکوٰۃ دے کے آیا ہوگا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. تو حقیقی مفلس وہی ہے کہ جو قیامت کے دن آئے، عبادتوں کا انبار ہو، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب اس کا حساب ہو تو وہ قلاش اور فقیر ہو جائے. کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال چورایا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا خون بہا دیا، تو اب مظلوموں کو حساب یا ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تب مظلوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا. تو یہ کتنی بڑی قلاشی اور مفلسی ہے. تو دو معنی تھے، ایک معنی سیدھا سیدھا سمجھ میں آنے والا تھا اور ایک معنی ذرا دور کا تھا. تو جو سیدھے سے سمجھ میں آ جائے دو معنوں میں سے یا کئی معنوں میں سے، تو وہی ظاہر ہے. ما يحتمل معنیین احدهما ارجح من الاخر، جو دو معنوں کا احتمال رکھے اور اس میں سے ایک دوسرے پر سے راجح ہو. اچھا، ظاہر کا حکم کیا ہے؟ تو ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. دور کی کوڑی نہیں لائیں گے. جو نصوص سے جو ظاہری معنی ہے، جو پہلی پہلی بار سمجھ میں آتا ہے یا جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، وہی معنی مراد لیں گے اور اس پر عمل کرنا واجب بھی ہے. لیکن اگر کوئی اور دلیل آتی ہے جو اسے اس معنی سے پھیر دیتی ہے تو ہم وہ معنی مراد لیں گے. تو ظاہر کی مثال دیکھو دی ہوئی ہے یہاں،
توزعو من لحوم الابلی، توزعو تم لوگ وضو کرو، من لحوم الابلی اونٹ کے گوشت سے، یعنی اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد، یا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ اور کسی جانور کا گوشت ہے تو اس کے لیے وضو کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اونٹ کا گوشت اگر ہے راجح قول کے مطابق تو اس سے وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ حدیث میں صاف حکم ہے۔ تو اب وضو سے جو پہلا معنی سمجھ میں آتا ہے، وضو کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے لغوی، یعنی صفائی کر لینا، منہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، کلی کر لینا، ناک صاف کر لینا، کسی بھی ترتیب سے ہو، آدمی صفائی کے لیے جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، منہ دھل لیتا ہے، ہاتھ پاؤں دھل لیتا ہے، تو یہ لغوی معنی ہے، وضو نہیں کر رہا ہے، وضو کی نیت نہیں ہے، بس صفائی کے لیے ہاتھ میں کچھ لگ گیا ہے، ہاتھ دھل لیا، منہ سوچا کہ منہ بھی تھوڑا صاف کر لیتا ہوں، پانی موجود ہے، واش بیسن کے سامنے گیا، منہ بھی دھل لیا، کلی کر لیا، تو یہ ایک لغوی معنی ہوا، یعنی ہاتھ منہ دھل لینا، صاف کر لینا۔ اور ایک اصطلاحی معنی ہے کہ نیت کر کے بسم اللہ کے بعد اسی ترتیب سے اعضائے وضو کو دھلنا، یہ وضو ہے، یہ شرعی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے اس کا، ایک شرعی معنی ہے۔ تو جب توضؤ بولا جاتا ہے تو اس سے ہمیں شرعی معنی پہلے سمجھ میں آتا ہے کہ وضو کر لو، وضو کرنے کا مطلب سامنے والا یہی سمجھے گا کہ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کر لو، تو یہ ظاہری معنی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے وضو کر لو اور وہ جائے خالی منہ دھل کے آ جائے تو وہ لغوی معنی اس نے مراد لیا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، متبادر الی الذہن جو پہلے معنی سمجھ میں آتا ہے وہ وضو ہی آتا ہے، لہذا یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث میں وضو سے مراد لغوی نظافت ہے یا اصطلاحی وضو ہے، یعنی شرعی وضو ہے، کیا مراد ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں وضو ظاہراً اصطلاح پر ہی دلالت کرتا ہے، وضو ظاہری طور پر اصطلاحی معنی ہی پر دلالت کرتا ہے، یعنی شرعی معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اصطلاحی وضو ہی مراد لیں گے، شرعی وضو ہی مراد لیں گے جو نماز والا وضو ہے، کیونکہ اس کے خلاف لغوی نظافت والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہاتھ پیر دھلنے والی یا نظافت یا صفائی والی دلیل ہوتی تو ہم اس معنی پہ محمول کرتے، لیکن یہاں ایسی جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم اس کو ظاہری معنی سے پھیریں گے نہیں۔ ظاہری معنی سے پھیرا کب جاتا ہے؟ جب اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، بنا دلیل کے ہم ظاہری معنی سے پھیر نہیں سکتے، لہذا وضو سے مراد شرعی وضو ہے، توضؤ من لحوم الابلی سے، اور یہ ظاہری معنی ہے، یہ ظاہر کی مثال ہو گئی۔ ایک اور مثال لو، جیسے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذان دی جائے، نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، دوڑ کے جانا، تو اس کا ظاہری معنی تو یہ ہوا کہ دوڑ کے جانا ہے مسجد میں، اذان ہو گئی تو دوڑتے ہوئے جاؤ، ہانپتے ہوئے مسجد پہنچو، یہی ظاہری معنی ہے نا، لیکن یہاں ظاہری معنی نہیں مراد لیں گے، دوڑنا اللہ نے کہا کہ دوڑ پڑو، تو اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ دوڑو اور تیزی سے مسجد پہنچ جاؤ، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی ہے مرجوح معنی، اور وہی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے نماز کے لیے جاؤ تو وقار اور سکینت سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ، دوڑتے ہوئے نہ جاؤ۔ تو یہ دوڑ کے نہیں جانا ہے، دلیل آ گئی، یعنی ایک قرینہ مل گیا، دلیل مل گئی کہ دوڑنے سے مراد یہاں ظاہری معنی نہیں ہے، ایک دوسرا معنی مراد ہے،
اور وقار اور سکینت سے جلدی جائیں گے، یہ نہیں کہ اذان ہو گئی ہے تو اب بیٹھے رہیں گے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس کا فوراً جواب دیں گے، کام چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے تیزی سے، یہ معنی مراد ہے، یہ معنی نہیں مراد ہے کہ دوڑتے ہوئے جاؤ۔ تو یہ ظاہر سمجھ میں آ گیا ہے، اور امید ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ ظاہر کی تعریف ہے جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہو اور ایک معنی دوسرے معنی کے مقابلے میں زیادہ راجح ہو۔ ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے، اور جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو دوسرا معنی مراد لینے کا۔ اور ظاہر کی مثال ہے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، یا توزعوا من لحوم الابل، یا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب آگے مؤول دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں مؤول، ظاہر اور مؤول، تعویل کرنا یعنی کوئی اور معنی بتانا۔ تو ما حمل علی المعنى المرجوح، جو راجح معنی پر محمول کیا جائے وہ ظاہر ہے، اور جو مرجوح معنی پر محمول کیا جائے وہ مؤول ہے۔ مؤول یہ مفعول ہے اولا کا، جس کی تعویل ہوئی ہو، جس کا کوئی اور معنی بتایا گیا ہو، جو مرجوح معنی جہاں مراد لیا گیا ہو وہ مؤول ہے۔ تو ما حمل علی المعنى المرجوح، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو دو معنی کا احتمال رکھتا ہو اور مرجوح معنی پر جسے محمول کیا گیا ہو وہ مؤول ہے۔ یعنی ظاہر اور مؤول میں دو معنی کا احتمال ہوتا ہے، اگر راجح معنی پر محمول کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے، اور اگر مرجوح معنی پر کسی دلیل یا کسی قرینے کی وجہ سے محمول کیا گیا تو وہ مؤول ہے۔ مؤول کا حکم کیا ہے؟ تو مؤول کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے ظاہر کے برخلاف دوسرے معنی پر دلالت کرتا ہو تو اس دوسرے معنی کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جیسے دلیل نہیں ہے تو ظاہری معنی کو قبول کرنا ضروری تھا، اب جب کوئی دلیل اور کوئی قرینہ آ گیا تو پھر مرجوح معنی پر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ مؤول کی مثال دیکھیے، مثال سے بات کلیئر ہوگی، بلکہ وہ مثال دیکھتے ہیں جو اس میں گزری ہے، کیا نام ہے، ظاہر میں۔ جو مثال ظاہر کے لیے وہی مؤول کے لیے بھی ہے۔ تو توزعوا من لحوم الابل ہے، توزعوا من لحوم الابل۔ تو اب یہاں ایک ظاہری معنی ہے وضو کا اور ایک شرعی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے ایک شرعی معنی ہے۔ توزع دو معنی کا احتمال رکھتا ہے، تو اب چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ہم شرعی معنی مراد لیے ہیں، اور اگر دلیل کوئی آ جاتی تو یہ وضو سے ظاہری معنی مراد ہوتا، یعنی صرف ہاتھ پیر منہ دھل لو اچھے سے، بس صفائی کر لو۔ اگر دلیل آ جاتی تو صرف جیسے گوشت کھانے کے بعد، یعنی اگر گوشت بھنا ہوا کچھ کوئی کھایا، اگر وہ روایت صحیح مانے تو اس میں یہ جواب دیں گے کہ یہاں گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کہ اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا شرعی وضو۔ تو جب اگر وضو کا لفظ آیا ہے وہاں تو پھر مراد لغوی معنی ہے، یعنی اگر آپ نے گوشت کھایا ہے، چربی اربی والی چیز کھائی ہے، تو ہاتھ دھلنے جا رہے ہیں تو کلی کر لو، منہ دھل لو، صفائی کر لو، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ وضو کرو ٹوٹ گیا وضو۔ ٹھیک ہے، تو وہی مثال مؤول کے لیے بھی ہے اور وہی مثال ظاہر کے لیے بھی۔ اچھا، مؤول میں دیکھیے ایک اور مثال جو یہاں دی ہوئی ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تم پوچھ لو
गांव से पूछ लो, करिया से बस्ती से पूछ लो। अल्लती कुन्ना फीहा, जिसमें हम थे, तो जिसमें थे उस गांव से पूछ लो। तो इसका दो माना है अलकरिया, एक तो करिया गांव, और एक दूसरा माना अहलुल करिया है, क्योंकि गांव और बस्ती क्या जवाब देगी, उसके पास कहाँ जबान है कि वो हमसे बात करेगी। तो मालूम ये हुआ कि यहाँ जाहिरी माना मुराद नहीं है। हम ईंट और पत्थर से सवाल नहीं करेंगे, हम मकानात से और दीवारों से या बिल्डिंगों से जा जाके नहीं पूछेंगे, बल्कि अहले बस्ती से पूछेंगे, अहले करिया से पूछेंगे, गांव वालों से सवाल करेंगे। तो अब जब ये कहा गया कि वसअलिल करिया, तो इसका जाहिरी माना तो ये है, लफ्जी तर्जुमा इसका यही है कि गांव से पूछो, बस्ती से सवाल करो। लेकिन कहते हैं कि बस्ती से सवाल करना ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद है बस्ती वालों से सवाल करो। क्यों? करीना क्या है? करीना यह है कि बस्ती नहीं बोलती है, बिल्डिंग जबान नहीं चलाती है, बल्कि बोलते बिल्डिंग वाले हैं, गांव वाले बोलते हैं। लिहाजा यहाँ मुराद उनकी है ही नहीं कि गांव से सवाल करो, बल्कि गांव वालों से सवाल करो। तो इस आयत में गांव से सवाल करो ये जाहिरी माना है, और गांव वालों से सवाल करो ये उसका मुअव्वल माना है, मरजूह माना है। जबकि ये मुमकिन नहीं है कि गांव से सवाल हो, इसलिए दूसरे माने पर महमूल किया जाएगा, और वह गांव वालों से सवाल करो। हदीस से भी मिसाल हो गई, तवज्जो में लुहुम इब्ल। अच्छा, एक और मिसाल देख लेते हैं जाहिर और मुअव्वल की। रअयतु असदन, तो रअयतु असदन फिल मारका, अगर कोई कहे रअयतु असदन फिल मारकती या फिल बैती, मैंने जंग में एक शेर देखा। तो अब असद का तो एक माना है शेर, वही जो फाड़ खाता है, दरिंदा, जंगली जानवर, और मुतबादिर इला जहन माना वही है। कोई अगर शेर बोलता है, असद बोलता है, तो सीधे सीधे वही जंगली जानवर जहन में आता है, बहादुर और शुजा आदमी बाद में आता है दिमाग में। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने जंग में एक शेर देखा है, तो अब असद का माना है शेर और दरिंदा, हैवान मुफ्तरिश, जो चीर फाड़ के खा जाता है। लेकिन इसका मुअव्वल माना है अर्रजुलुश शुजा, बहादुर आदमी। करीना क्या है? जंग में बहादुरी दिखाई जाती है, बहादुर मर्द होते हैं जो सीना तान के लड़ते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जंग में शेर नहीं, बल्कि जंग में बहादुर शेर जैसा दिल वाला आदमी देखा। तो ये दूसरा माना जब दूसरे माने पर महमूल किया जाएगा तो वही मुअव्वल है, यानी दूर का माना लाना। तो मुअव्वल की मिसाल हो गई, तारीफ हो गई, और मुअव्वल की मिसाल। एक मिसाल हदीस से, तवज्जो मिन लुहुमिल इब्ल। एक मिसाल कुरान से, वसअलिल करिया। और एक मिसाल आम जबान से, रअयतु असदन फिल मारका। अब उसके बाद मुअव्वल की किस्में। आदमी जब तावील करेगा तो या तो सही तावील होगी या तो फासिद तावील होगी, इसलिए इसकी दो किस्में हैं। जब किसी लफ्ज को तावील के जरिए उसके जाहिर से हटाकर दूसरे माने पर महमूल करते हैं तो उसकी दो किस्में हो जाती हैं। नंबर एक तावील सही,
اور نمبر 2 تعویل فاسد۔ تعویل صحیح جس کی تعویل درست ہو، جیسے سابقہ مثال وسائل القریہ میں ہے، جیسے سابقہ مثال توزعوا من لحوم الابل میں ہے، جیسے رأیت اسدا فی المعرکہ میں ہے۔ تو یہ صحیح تعویل ہے، یہ درست تعویل ہے، یہ قرینے کے مطابق تعویل ہے، یہ اپنے ظاہری معنی سے پھیر دینے والی دلیلوں کی بیس پہ تعویل ہے۔ وسأل القریہ کیوں صحیح تعویل ہے؟ کیونکہ گاؤں کے پاس، بستی کے پاس، اینٹ اور پتھر کے پاس، گارے اور مٹی کے پاس زبان نہیں ہوتی، تو وہ صحیح تعویل ہے۔ جو دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے وہ صحیح تعویل ہے۔ اچھا، دوسری تعویل ہے فاسد، باطل، جس کی تعویل پر کوئی دلیل نہ ہو، اس لیے وہ درست نہیں ہے۔ جس کی تعویل پر دلیل نہ ہو، جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو اب مستوی ہو گیا، ایک فرقے نے استوا کا ایک ایسا معنی مراد لیا ہے، مؤول معنی، مرجوح معنی، جس کی دلیل نہیں ہے۔ استوا کی تعویل غلبہ سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں استوا علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ عرش پر جلوہ افروز نہیں ہوا، بلکہ عرش پر مسلط ہو گیا، قابض ہو گیا، وہ اس کے ماتحت آ گیا، عرش اس پر وہ غالب آ گیا۔ تو اب یہ جو دور کی کوڑی لائی جا رہی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہم کہیں گے یہ دلیل فاسد ہے، یہ فاسد دلیل ہے۔ جیسے کسی نے، میں وہاں سنا تھا مدینے میں، ایک آدمی آیا، اس کو کسی نے بتایا کہ یہ بہت عجیب و غریب تعویلیں کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ تو اس کی عجیب و غریب تعویل ایک تھی، اس نے کہا کہ جو ہے، میں نے پوچھا تو کہا کہ یہ بھی کہتا ہے کہ جیسے جو ابھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو دوستی ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، تو کہا قرآن میں تو ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن لڑکے اور مومن لڑکیاں یہ ایک دوسرے کی جگری دوست ہیں۔ تو یہ ایسی دور کی کوڑی ہے، ایسی فاسد اور باطل تعویل ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اگر بنیاد نہیں ہے تو وہ فاسد اور باطل تعویل ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے یہاں الرحمن علی العرش استوى، عرش پر رحمان مستوی ہو گیا، یعنی غالب آ گیا، تو یہ معطلہ کی فاسد تعویل ہے جو قبول نہیں کی جائے گی۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے اس کے معنی سے پھیرنے کے لیے، تو پھر جو معنی مراد ہے وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر بتائی ہے اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، ولی ہونے کی یا اخوت، ایمانی اخوت اور بھائی چارے کی، تو اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی طے نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو فہم سلف کے مطابق ہی سمجھیں گے، جیسے انہوں نے سمجھا ہے ویسے سمجھیں گے۔ کوئی نیا نویلا معنی اگر پیش کرے گا بغیر بیس اور بغیر دلیل کے، اور تعویل کرے گا اوٹ پٹانگ، تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ جیسے استوا کا حال ہے، جیسے وہاں اولیاء کا حال ہے۔ تو استوا کیسے ہو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت نے استوا کو استوا کے ہی معنی میں مراد لیا، کہا اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، جیسے ہم اور آپ کرسی پہ مستوی ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ مستوی ہونا یعنی اطمینان کے ساتھ آرام سے اس پر بیٹھ جانا۔ تو اب یہ معنی ہے، اب اس معنی کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے،
کیسے اللہ مستوی ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم کہیں گے کہ ایسے ہوا جیسے اس کی شان کے موافق ہے۔ بہت سارے غیبیات پر مومنوں کا ایمان ہوتا ہے اور اس کی تفصیل میں نہیں الجھتے ہیں، اس کی باریکیوں میں نہیں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہیں کرتے ہیں، جیسے دیا گیا ہے ویسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے، ورنہ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ مشہور جملہ کیا ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ استوا تو معلوم ہے، طے ہے دلیل سے، قرآن کی آیت سے، سورہ طٰہٰ کی 5 نمبر آیت سے، الرحمن علی العرش استوا سے، لیکن کیفیت نہیں پتہ ہے، مجہول ہے، اور اس کے بارے میں خود کرید کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے۔ جی۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے، درس ہمارا پورا ہو گیا، انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ اگلی گھنٹی میں پڑھیں گے۔